السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امن کے مہینے سال میں ایک یا کئی مہینے ایسے بھی مقرر کر رکھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امن و امان کی مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔ انہی ایام میں خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے، انہی ایام میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے، انہی ایام میں تجارت کاروبار کی سہولتیں بھی بہم پہنچا لیتے۔ مندرجہ بالا سطور سے اہل عرب کی خوبیوں اور ان کے اخلاق کے فاضلہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بس یہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جو مذکورہ بیان میں سب کی سب ظاہر کر دی ہیں۔ دین و مذہب ظہور اسلام سے پیشتر یعنی پہلے اہل عرب کے دین و مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا اور سزا اور قیامت کے منکر۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف آ کر مدینہ اور اس کے نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے، اور یہودیوں کی یہ آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد ہی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقلع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ غسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ کچھ لوگ قبیلے قزاعہ کے بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 سال قبل شاہ پور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر بن لحی بن حارثہ بن عمرو القیس بن سعلیہ بن مازن بن عرد بن کہلان بن بابلو یون بن سبا نے، جو حجاز کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا اور مقام زمزم پر اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی۔ یہ عمر بن لحی قیامت کا منکر تھا۔ یغوث، یعوق، نصر، ود، سواع وغیرہ بہت سے بت تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا بت رکھتا تھا۔ ود مرد کی صورت تھا، نائلہ عورت کی صورت، سواع بھی عورت کی صورت پر تھا، یغوث شیر کی شکل، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھ کی صورت پر تھا۔ تلثم اور جدیس دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب اوت کی پرستش کرتا تھا جس کا مقام دومت الجندل تھا۔ بنی تمیم تیم کے پرستار تھے اور قبائل یمن یغوث پوجتے تھے، اور مقام حمیر میں ذی القلع نصر کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان، یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ بنو شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور خجرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ بنی حوازن جہار کے، بکر و تغلب اوال کے، بنی بکر بن وائل محرک کے، بنی ملکان بن کنانہ سعد کے، بنی انترا سعیر کے، بنی خولان میانس کے، بنی طی رضا کے دوست ذوالکیفین کی پوجا کرتے تھے۔ مذکورہ بتوں کے علاوہ جریش، شارق، عائم، مدان، عوف، مناف وغیرہ بہت سے مشہور بت ہیں جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت پرست کے کئی مرکز تھے۔ نحتفان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا، اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی خشعم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیہ کا معبد ذوالکعبات تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو، نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ ایک اور بھی بت تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھی۔ قربانی، بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے، جو علامات اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی
شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے یعنی جانور وغیرہ کی قربانی کی جاتی تھی۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمیوں کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور خدا کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ ستارہ پرستی۔ عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں ان کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی۔ قبیلے حمیر سورج کو، کنانا چاند کو، تمیم دہران کو، لخم اور جذام مشتری کو، طے سہیل کو، قیس شعر العبور کو، اسد عطارد کو پوجتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بت پرستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف رہنا اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود ٹھہرا لینا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق کے عرب میں یغوث، یعوق، ود النصر، سواع وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی۔ کہانت۔ عرب میں کاہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا تھا جو اسرار کے جاننے اور غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے۔ جو گزشتہ یعنی گزرے ہوئے حالات کی خبر دے اس کو کاہن، اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اس کو عراف کہتے تھے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ عرب کے کاہنوں میں افعی، جزیمہ، ابرش، شک، سطیع وغیرہ مشہور کاہن تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی جو آئینہ یا پانی سے لبریز تشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے، یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کر حکم لگاتے۔ انہی میں تارکین حصہ، سنگریزے پھینکنے والے اور گٹھلیاں پھینکنے والے بھی تھے۔ یہ سب کاہنوں کی قسم میں شمار ہوتے تھے، مگر ان کا مرتبہ عراف اور کاہن سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ان سے بھی کم رتبہ تعویذ گندے والے تھے۔ فعل، تفاعل اور تشادم یعنی نیک فعلی اور بد فعلی کے بھی بہت قائل تھے۔ کوے کو بہت منحوس اور معجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کو غراب کہتے تھے اسی لیے مسافرت کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے، یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الو کو بھی بہت منحوس جانتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ چھینک کو بھی معجب بدفعلی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے، وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں میں مصروف ہوتے تھے۔ جنگ جوئی، ذرا سی اور بہت ہی معمولی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی ایسی نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں 100 لڑائیاں بہت مشہور ہیں، مثلاً بعاث، کلاب، فطرت، نخلا، قرن، صوبان، حاطب وغیرہ۔ ان لڑائیوں سے کسی قبیلہ یا ملک کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ تباہی و بربادی اور نقصان جان و مال طرفین کو ہمیشہ برداشت کرنا پڑا۔ عرب جاہلیت میں ایک یہ رسم بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا جاتے اور اس کے عیال و اطفال کو قید کر لیتے تو بلا امتیاز اور بلا تکلف سب کو قتل کر دیتے، لیکن قیدیوں میں سے کوئی شخص ان کے کھانے میں سے کچھ کھا لیتا تو قتل سے محفوظ ہو جاتا تھا، جس کو قید سے آزاد کر دینا چاہیے تھا تو اول اس کے سر کے بال تراش لیتے۔ ان میں مبارزہ کی لڑائیوں کا بڑا رواج تھا، سب بندی کر کے لڑنا ان میں رائج نہ تھا۔ گھوڑوں اور ہتھیاروں کی نگہداشت کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، شہ سواری، نیزہ بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بڑی عزت و توقیر کی جاتی اور اس کا نام فوراً دور دور تک مشہور ہو جاتا۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب اور اسلحہ جنگ کے استعمال میں شہرت حاصل تھی۔ خاص
تلواروں، نیزوں، کمانوں، گھوڑوں وغیرہ کے خاص نام یعنی اسمائے علم تھے اور سارے ملک میں سمجھے اور پہچانے جاتے تھے۔ مثلاً حرس بن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام خزوم تھا، عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان تھا اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام جنون تھا۔ یہ سب کچھ دلیل اس امر کی ہے کہ عرب کے لوگ جنگ و قتال کے بے حد شائق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلوار کے نام عربی زبان میں 1000 تک بتائے جاتے ہیں۔ عشق بازی، عرب جاہلیت میں پردہ کا متعلق رواج نہ تھا۔ ان کی عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی تھی۔ مشاغل اور ضروریات زندگی کی کمی، آزاد مزاجی اور شاعری و مفاخرت، نیز ملک کی گرم آب و ہوا نے یہ مرض بھی ان میں پیدا کر دیا تھا۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی عورت سے کبھی عشق پیدا نہ ہوا ہو۔ عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مثلاً بنی عذرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ عاشق من بنی عذرہ کی مثل مشہور ہے۔ بعض پھلا شخص بنی عذرہ سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو کس قوم سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایسی قوم سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مر جاتے ہیں۔ اس کلام کو ایک لڑکی سن رہی تھی، وہ کہنے لگی، عذری و رب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم تو ضرور عذری ہے۔